جیسا کہ حدیث لا صلاۃ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہزارہ مذہب پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ پارسی یعنی مجوسی اور براہما یعنی ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو ایک بڑے حصہ دنیا پر قبضہ رکھتا ہے، اور چینی مذہب جس میں کروڑہ لوگ داخل ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس کے حاشیے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے تعریف فرمایا کہ اس جگہ ان لوگوں پر سخت افسوس آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور سورہ فاتحہ پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، حالانکہ سورہ فاتحہ کا مغز مسیح موعود کی تابع داری ہے، جیسا کہ متن میں ثابت کیا گیا ہے۔ تو بہر پھر آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہزار مذہب پھیلے ہوئے ہیں، پارسی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مذہب ہے، ان کا بڑے حصے پہ دنیا میں قبضہ ہے۔ پھر فرمایا اور چینی مذہب ہے جس میں کروڑہ لوگ داخل ہیں، اور ایسا ہی تمام بت پرست جو تعداد میں سب مذہبوں سے زیادہ ہیں، اور یہ تمام مذہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے زور و جوش سے پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ تمام مذہب تھے، اور عیسائی مذہب ان تمام مذہب کے نزدیک ایک ایسا تھا جیسا ایک پہاڑ کے مقابل پر ایک تنکا، بہت معمولی تعداد تھی عیسائیوں کی اس زمانے میں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا نہیں سکھلائی کہ مثلا خدا چینی مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا مجوسیوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا بدھ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا آریہ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا دوسرے بت پرستوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم دعا کرتے رہو کہ عیسائی مذہب کی ضلالتوں سے محفوظ رہو۔ اس میں کیا بھید ہے؟ عیسائی مذہب میں کون سا عظیم الشان فتنہ آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونے والا تھا جس سے بچنے کے لیے زمین کے تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی؟ میں آگے ایک حوالہ پیش بھی کروں گا عیسائی کا، جس سے آپ پتہ لگے گا کتنا زبردست فتنہ ہے اس میں۔ پس سمجھو، فرمایا کہ پس سمجھو اور یاد رکھو کہ یہ دعا خدا کے اس علم کے مطابق ہے کہ جو اس کو آخری زمانے کی نسبت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام مذہب بت پرستوں اور چینیوں اور پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے تنزل پر ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا جوش نہیں دکھلایا جائے گا جو اسلام کو خطرے میں ڈالے۔ یہ تمام مذہب جو ہیں یا وہیں کھڑے رہیں گے یا کم ہوتے جائیں گے، اسلام کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مگر عیسائیت کے لیے وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کی حمایت میں بڑے بڑے جوش دکھلائے جائیں گے، اور کروڑ ہار روپے سے اور ہر ایک تدبیر اور ہر ایک مکر اور ہیلے سے اس کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا جائے گا، اور یہ تمنا کی جائے گی کہ تمام دنیا مسیح پرست ہو جائے۔ تب وہ دن اسلام کے لیے سخت دن ہوں گے اور بڑے ابتلا کے دن ہوں گے۔ اب یہ وہی فتنے کا زمانہ ہے جس میں تم آج ہو۔ 1300 برس کی پیش گوئی جو سورہ فاتحہ میں تھی آج تم میں اور تمہارے ملک میں پوری ہوئی، اور اس فتنے کی جڑ مشرقی نکلا۔ عیسائیت کا دور اس زمانے میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں بہت زیادہ تھا، کئی لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے تھے۔ اور اس زمانے میں آج بھی ایک بعض ملک تو عیسائیت کیسے ہیں جہاں مغرب میں نہیں ہے، لیکن مسلمان ممالک میں، مثلا عرب ممالک میں سب سے زیادہ ہمارے جو MTL عربیہ کی جب مخالفت ہو رہی ہے
ٹھیک ہے مسلمان علماء کی طرف سے بھی ہے، لیکن عیسائیوں کی طرف سے بہت زیادہ ہے، ان کا وہاں زور ٹوٹ رہا ہے۔ مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں تو ان کی کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، بلکہ کئی خطوط عرب ملکوں سے آتے ہیں اب بھی مجھے کہ یہ عیسائی جو تبلیغ کرتے تھے، اپنا پیغام پہنچاتے تھے یا چینلز پہ پیغام دیتے تھے، جو بھی ان کی کہانیاں اور دعوے تھے، ان کو سن کر اور دیکھ کر ہم پریشان ہوتے تھے کہ کیوں کوئی مسلمان عالم یا تنظیم یا کوئی ادارہ یا حکومت کوئی مقرر نہیں کرتی جو ان کے غلط قسم کے پروپیگنڈے کا جواب دے سکے۔ اور آج MT العربیہ دیکھ کے ہمیں تسلی ہوئی ہے کہ عیسائیوں کو منہ بند کرنے کے لیے بھی کوئی لوگ موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اور جیسا کہ اس فتنے کا ذکر قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا، ایسا ہی قرآن شریف کے انتہا میں بھی ذکر فرما دیا، تاکہ یہ امر موقت ہو کر دلوں میں بیٹھ جائے، مضبوط ہو جائے اور ہر وقت یاد رہنے والا ہو۔ ابتدائی ذکر جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ تم بار بار سن چکے ہو، اور انتہائی ذکر یعنی قرآن شریف کے آخر میں اس فتنہ عظیمہ کا ذکر ہے، اس کی ہم کچھ اور تفصیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ صورتیں یہ ہیں: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ مسیح علیہ السلام نے خود ہی فرمایا ہوا ہے کہ تم اے مسلمانوں نصارہ سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اور تم جو نصارہ کا فتنہ دیکھو گے اور مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے، یوں دعا مانگا کرو کہ میں تمام مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے، یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنے اور انکار مسیح موعود کے فتنے کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس وقت کے لیے یہ دعا ہے جب کہ تاریکی اپنے کمال کو پہنچ جائے، اور میں خدا کی پناہ ان زن مزاج لوگوں کی شرارت سے مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، یعنی جو عقدے شریعت محمدیہ میں قابل حل ہیں اور جو ایسے مشکلات اور معضلات ہیں، یعنی مشکل اور حل طلب چیزیں ہیں، جن پر جاہل اعتراض کرتے ہیں اور ذریعہ تکذیب دین ٹھہراتے ہیں، ان پر اور بھی انات کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں۔ اور ان پر اور بھی انات کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں، یعنی شریر لوگ اسلامی دقیق مسائل کو جو ایک عقدے کی شکل پر ہے دھوکہ دہی کے طور پر ایک پیچیدہ اعتراض کی صورت میں بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔